کے لیے سارے علماء کے لیے شہادہ معصومین خصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی وسعت کیجیے. ضرور مل کے پڑھا دیتا ہوں کے ساتھ. ان کے اور اپنے مرحومین کے سب کی بلندی لگا سلوات بلند آواز سے آج کار تعظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات کو مجالس میں حاضری مبارکباد اور معاف فرمائیں گے غلاموں کی وجہ سے خالق کائنات مالک جتنی اور دعاؤں کی قبولیت کی ہے اتنی بلند سوال یہ سارے عزیزان گرامی قادر موالیہ نے اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمان گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کی تعداد کو دیکھ کے نہیں کرتی اور آپ بھی اپنی تعداد کو دیکھ کر بے نیازی کہ زیادہ لوگ آئیں گے ابھی مجلس شروع ہوگی. مجلس جب شروع ہو جاتی ہے ایک دفعہ یہ شوق ہے نہ پڑھنے میں بخل ہونا چاہیے نہ سننے میں بخل ہونا چاہیے. یہ تہذیب اداکاری ہے, تہذیب مجلس ہے, کیونکہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. یہ شریعت کا آنے کا موقع ہے اور ہمیں اپنی نگرانی میں کرنا ہے. آپ ذرا مجلس کی طرف بزرگ توجہ رکھیں گے دوست احباب تو بچے بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے, ورنہ اگر آپ بے نیازی کریں گے تو بچہ تو ویسے بے نیاز ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں کم از کم تعداد دیکھ کے پڑھنے کا عادی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں معیار رکھا. اور یہ کائنات میں اٹل حقیقت ہے. کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ تھے, ایک طرف 72 تھے. جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی, جو 72 تھے وہ معیار تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ سارے ذرا میرے سامنے آ جائیے, پنکھے ادھر لگے ہیں, بولنے والے آس پاس سے بیٹھے ادھر آ جائیں, آپ بھی سامنے آ جائیے, سامنے قریب قریب آ جائیے. پنکھے سے اس وقت ویسے میں ہی محروم ہوں, باقی سارے لوگ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات میرے بھائی ہیں شیرازی صاحب, میری مجبوری ان کو پتہ ہے, اور جو حکم تھا مجھے غلام عباس شاہ صاحب کا جو مجلس میں حتمی پڑھنے, صحت اس قابل نہیں تھی, لیکن میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتا. بس اتنی بات بتانی تھی. آگے اپنی صحت پہ رونے مجھے رونے نہیں, کیونکہ یہ فضائل کا ممبر ہے, یہ میری ذات کا نہیں, آل محمد کا. بڑی جلدی ایک سورہ بقرہ کی آیت سے گفتگو کا آغاز کر دیتا ہے, اور اس سے پہلے آیت کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے وہ انداز گفتگو پروردگار. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِين. میں اتنی آسان ترجمہ کروں گا اس آیت کا کہ یہ بچے جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں. بے شک اس کے بعد آپ ان سے سن لیجیے. میرا یہی انداز ہے گفتگو کا, کیونکہ یہ میری نظر میں ان کو شور سے بچانا ہے, ان کو شعور دینا. اچھا, یہ لفظ جس سے آیت شروع ہو رہی ہے
یہ ہے جی انداز گفتگو پروردگار. یعنی جب اللہ اس لفظ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ مخاطب ہے رسول اللہ. لفظ کون سا ہے؟ الف اور زا، زیر لگے تو یہ از پڑھا جاتا ہے. تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ جب اس لفظ سے گفتگو شروع کرے تو حبیب سے مخاطب ہوتا ہے، اور یہ لفظ حبیب کو گزرا زمانہ یعنی ماضی یاد کروانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب آیت کا ابتدائیہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اس کا ترجمہ یہ ہوگا حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. توجہ ہو گئی سرکار؟ میں ایک اور آیت ذرا دلیل کے طور پہ پڑھ دیتا ہوں، بڑی ویسے تو بے شمار ہے لیکن میں ایک پڑھتا ہوں. سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجئے جب ہم نبیوں سے وعدہ لیتے ہیں. توجہ ہو گئی سرکار؟ اچھا آپ نے بے نیازی کی ہے، آیت میں لطف بڑا ہے. نبی بنا نہیں رہے تھے، ان سے وعدہ لے رہے تھے. اس کا مطلب بنا چکے تھے، اور بشروں کی بات نہیں کی کہ انسانوں سے کہا، نبیوں سے. اس سے بڑا لطیفہ ہے کوئی مسلمان امت کے پاس کہ جن سے وعدہ لے رہا تھا وہ اس وقت بھی نبی تھے، اور جس کے لیے وعدہ لے رہا تھا وہ 40 سال تک نہیں تھا. توجہ نہیں فرمائی؟ اس سمجھ میں آ گیا جی. الف اور زال یہ ہے ماضی، حبیب کو گزرا زمانہ یاد کروانے میں. بڑی جلدی سے گفتگو سمیٹو. اب آیت کہہ رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا. حبیب سے نہیں کہا، حبیب کو یاد کروا رہا ہے. بس اسی پہ تو توجہ. کس سے کہا؟ للملائکتی، ملائکہ سے کہا. اب آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اس کا ترجمہ یہ حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. اس کا مطلب آیت کا اتنا حصہ پڑھ کے ماننا پڑے گا اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا میرا محمد دیکھ رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میں آپ کی جبین نیاز بڑی جلدی گئی خم کروانے لگا. اچھا ملائکہ سے کیا کہا؟ بات اگر عام ہونا چاہیے تو آئی گئی ہو جاتی، لیکن خاص ہو تو یاد کروائی جاتی. خاص بات یاد، تو ملائکہ سے بھی عام بات نہیں کی. کیا کیا؟ ملائکہ سے بڑی خاص بات. کون سی؟ انی خالقم بشر من طین. میں مٹی سے بشر بناؤں. توجہ، میں مٹی سے بشر بناؤں. یہ اللہ نے ابھی بشر بنایا نہیں، ابھی ارادہ خلقت ظاہر کیا، اور لفظ بشر پہلی دفعہ یہاں استعمال ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بشر پنجابی کا لفظ نہیں، اردو کا نہیں، خالصتاً عربی کا نہیں، قرآن میں ہے اور اللہ کی زبان. کلام خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں مٹی سے بشر بناؤں. کس سے کہا؟ ملائکہ سے. یاد کس کو کروایا؟ حبیب کو. یعنی کم از کم 14,000 سال پہلے، جو تفاسیر میں تاریخوں میں وقت لکھا ہوا، آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، اور اس سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے ارادہ خلقت بشر ظاہر کیا. یعنی کوئی 28,000 سال پہلے اللہ کہتے جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا بشر مٹی سے بنے گا، محمد یاد ہے نا وہ وقت؟ نہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے میری بات پر. جس بندے کو، حضور آپ کا شکریہ، جس بندے کو بات سمجھ میں، اب آیت سمجھ میں آئی جی. 3 حصے کیے. پہلا حبیب کو یاد، دوسرا ملائکہ سے گفتگو. جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا.
اب آیت پوری ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ میں آیت سامنے رکھ کے اس بندے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں معاذ اللہ محمد مصطفیٰ مٹی کے بشر تھے۔ اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ اور بشر کس سے بنے گا جی؟ طین سے۔ اب یہ بچے توجہ کرنا میری طرف، میرے والے پاس ہوئے گا۔ طین سے، ذاکر صحیح، امام حسین وڈا ذاکر پڑھا، بہت اچھا میرے بیٹے نے پڑھا ہے، اور اس سے زیادہ توفیقات نے اور نصیب ہو ماں باپ کو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بیٹا۔ قرآن میں مٹیوں کے 4 نام، ٹھیک ہے جی، 4۔ پہلا طین، دوسرا ہما، تیسرا سلسال، چوتھا تراب۔ یہ اللہ نے جو بشر بنایا ہے تو یہ ساری مٹیوں کو استعمال کی۔ اچھا، پہلی طین، تے سے نہیں تو سے، جسے توئیں کہتے ہیں اردو میں، تو یہ نون، طین۔ یہ کون سی مٹی ہے؟ چاروں مٹیوں میں فرق کیا ہے؟ طین کہتے ہیں ملاوٹ والی مٹی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب طین کسے کہتے ہیں جی؟ جس میں ملاوٹ ہو۔ اب جو بچے پریشان ہیں کہ ملاوٹ مٹی میں کیا ہو، جب آپ کچھ چیز بنانے کے لیے مٹی اکٹھی کرتے ہیں، خشک مٹی، سب سے پہلے کیا ڈالتے ہیں؟ پانی۔ جس میں پانی ملے ہو اسے طین کہتے ہیں۔ اس مٹی کو طین کہتے ہیں، پانی ملی ہوئی مٹی۔ اس مٹی کے پانی ملانے کے بعد جب اس کا گارا بناتے ہیں گوندنے کے لیے، وہ جو گوندی جانے کے قابل ہو جاتی ہے نا مٹی، چکنائی والی، اس مٹی کو کہتے ہیں ہما۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں انجے کرا، میں بال کٹا، میں ٹکرا مارا، او نہیں بولدا، آ نہیں بولدا، نہیں آتا بھائی۔ وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور آپ کی سماعتوں پہ جسے بھروسہ نہیں وہ یہ کرتا۔ مجھے آپ کی سماعت پہ بھروسہ ہے۔ بزرگوں سے صرف اس لیے تصدیق چاہ رہا ہوں یہ بچے یقین کر لیں گے کہ طالب علم پہ۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا، ہما وہ جو گوندنے کے قابل۔ اچھا، اس کے بعد کا منزل کون سی؟ جب آپ کچھ بنانے کے لیے وہ مٹی گوند لیتے ہیں، پھر آپ اس سے کوئی چیز بناتے ہیں، وہ چیز کو آپ آگ کا سیک دیتے ہیں یا دھوپ کی تپش، اور وہ اتنی سخت ہو جائے کہ اس پہ انگلی ایسے مارنے سے، ہاتھ مارنے سے کھنکھناہٹ پیدا ہو۔ وہ کھنکھناہٹ والی مٹی کو کہتے ہیں سلسال۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ چوتھی ہے تراب۔ تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو۔ میرے سامنے علی والے بیٹھے ہیں نا، تراب کہتے ہیں خالص مٹی کو۔ آپ نے کہیں غور نہیں کیا، آپ کے میرے مولا کو اللہ نے ابو طین نہیں کہا، ابو ہما نہیں کہا، ابو سلسال نہیں کہا، ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، یہ اللہ میں خلقت بتا رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو 4 دیکھیں مٹی، اللہ سورہ الحجر میں اب بشر بنانے کی ترکیب میں یہ ساری مٹیوں کے نام آئے۔ سورہ الحجر میں اللہ فرما رہا ہے سلسال من حماء مسنون، میں نے کھنکھناتی ہوئی سلسال، گوندی ہوئی مٹی سے بنایا بشر۔ کون سی مٹی؟ کھنکھناتی ہوئی، گوندی ہوئی مٹی۔ آپ چپ کر گئے، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ گوندنے کے لیے ہاتھ ہونے چاہیے، اور ہاتھوں کے لیے ضروری ہے کہ بازو ہو، اور بازو ہوتا ہے کندھے میں، کندھا فٹ ہوتا ہے سینے میں، سینہ ہوتا ہے جسم پر۔ جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں فرمایا؟ قبلہ یہ ہمارا دیکھیں مذہب شیعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا دلیل ہے کہ اس کا وجود ہے۔
لیکن جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم میں آ جائے تو محدود ہو جائے، اور اللہ لامحدود ہے، وہ سما ہی نہیں سکتا کسی ایک جگہ۔ اس لیے دیکھیں، اچھا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، توجہ نہیں فرمائی، یہ لوگوں کا ہے، ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے تو لوگوں کا بھی ہے، محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا۔ اچھا کرسی پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ امت کے اعمال، ادھر سے امت آئے گی، ایسے کرسی پہ ہوگا، سب کا کھاتا چیک کرے گا، جس کا ٹھیک وہ جنت میں، جس کا خراب وہ جہنم میں۔ اچھا اس کی دلیل عقلی طور پہ تو یہی توڑی جا سکتی، میں اس بچے سے کہوں بیٹا ایک گلاس پانی تو لائیے، یہ بچہ پانی لینے چلا جائے اور ادھر سے پانی لے آئے اور ادھر لا کے رکھے، اس بچے کا ادھر سے ادھر آنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں۔ اچھا کتابت دستی نہ کریں، آپ داد بھی نہیں دیتے سرکار۔ دیکھیں اگر اللہ کرسی پہ ہے اور امت آ رہی ہے تو ماننا پڑے گا نا کہ کرسی پہ ہے، ادھر نہیں جدھر سے آ رہے ہیں۔ صادق مولا فرماتے ہیں جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو اللہ ہی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا ہاتھوں کے لیے جسم نہیں تو بازو نہیں، بازو نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو گوندی کیسے؟ گوندی نہیں تو آیت رکھی کیوں کہ میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنائی؟ دیکھیں جس اللہ نے اپنے ہاتھ نہیں بنائے اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہے۔ آپ کی بے نیازی ہے سرکار، میں تو اپنی مجلس پڑھ کے چلا جاؤں۔ جس نے ہاتھ بنائے نہیں، لوگوں سے تو ید اللہ نہیں پچھتا، میں ہاتھ ہی وہ دکھاؤں گا کہ ماننا پڑے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ قرآن سے پہلا ہاتھ دکھاؤں اللہ کا، سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید اور 10 نمبر کی آیت، اللہ ارشاد فرمائے ان اللہ دینا یبایونک انما یباین اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے نہیں، یہ موج اللہ کے، اللہ یا رسول، توجہ نہیں فرمائی، یہ تیرے نہیں، یہ ہاتھ میرے ہیں۔ آپ چپ کر گئے، یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑا ہو کے عرش والا چاند توڑ دیتا ہے۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے سرکار۔ میں کسی منزل پہ آپ کو لا کے چھوڑ کے پھر جاؤں گا، اور اتنے کم وقت میں چھوڑ کے جائے گا بھی کوئی نہیں آپ کو منزل پہ، جتنے کم وقت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ وہی نبی ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے بیعت والا کام بڑا ہے یہ چاند توڑنے والا؟ اللہ نے اس وقت تو نہیں کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا ہے وہ میرے ہیں، نہیں توجہ فرمائی۔ بیعت کے بعد کہا، میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا نبی نے کام کیا ہے تو اس وقت تو نہیں کہا کہ یہ ہاتھ میرے، یہ بیعت کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہہ نہیں رہا، قرآن میں بیعت کا قانون لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جانتا ہوں حسین کے شیعوں سے قیامت تک سوال ہی ایک ہوگا کہ حسین نے بچے مروائے گرمی میں پیاسے، لیکن یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جو یہ کہنے شبیر نے بیعت کیوں نہیں کی، اسے میرے قرآن کا لکھا قانون دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہوں۔ نہیں توجہ فرما رہے، شبیر بیعت کرے بھی تو کیسے، اس کے ہاتھ تو اپنے ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہیں۔ نہیں کچھ بندے پریشان ہیں کہ آیت جو ہے وہ سنائیے نبی کے نام اور ہاتھ بنا دیے حسین کے، اللہ جانے کو بندہ توجہ میری طرف کرے کہ نہ کرے۔ آیت بے شک توجہ، آیت بے شک محمد مصطفیٰ کے لیے آئی، اللہ نے کہا حبیب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، مجبوری یہ ہے اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ اللہ نے یہ ترکیب ہے بشر کی، پہلے کیا کیا؟
ارادہ خلقت بشر، پھر بشر بنایا کیسے، اور پھر بشر کی عزت کیا ہے۔ اللہ نے آدم بنایا اور بنانے کے بعد ساروں کو پتا جو اسے سجدہ کروایا، یہی ہے نا جی، آدم کو سجدہ۔ تو آدم بنتے ہوئے سجدہ نہیں ہوا، ابھی تو اسے نام ہی آدم نہیں ملا، ابھی تو صرف بشر ہے۔ آدم تب نام ملا تھا جب پنجتن کے نام پڑے تھے، تب اللہ نے کہا تھا پنجتنی کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ پہلے کیوں نہیں کروایا؟ اور عام نہیں ہے، اللہ نے پہلے اسے سجا سنوار کے رکھا۔ حضرت آدم حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت، ہمارے تو ذہنوں میں نبی ہے نا ایک سب سے زیادہ مسکین حضرت آدم، بس جنت سے نکال دیے، جوڑے اتروا لیے، روتے رہے، پھر آ کے جنت میں 500 سال روتے رہے، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر غالب نے پوری کر دی۔ نکلنا خولد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ آپ جو پریشان ہے کہ حضرت یوسف کا حسن تو ہم نے ساری زندگی سنا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا حضرت یوسف کا حسن، اللہ نے اس کے قصے کو احسن قصہ کہا ہے۔ یوسف کا حسن مشہور ہوا ہے زلیخا کی وجہ سے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہاں یوسف کا قصہ ہے، ایسے ہی اللہ نے نہیں رکھا قرآن میں کہ قرآن کا سائز بڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن دیکھے، حضرت زلیخا سے پوچھا تھا عورتوں نے کہ تو عمر کی زیادہ ہے، وہ کم عمر ہے، اور تو اس کے اوپر جان چھڑکتی عاشق ہے، تو تیرا عشق سچا ہے کہ تو سچا عشق کرتی ہے، تو کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ جو زلیخا نے یہ دلیل دی ہے نا، اللہ نے قرآن میں لکھی ہے۔ اس نے کہا میرا عشق دیکھنا ہے، سچا ہے تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ۔ اللہ کو اتنی پسند آئی دلیل، اس نے قرآن میں قانون لکھ دیا، عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھانی پڑتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میری بات۔ آپ کو تیسری دلیل نہیں ملے گی عشق کی، قرآن میں جہاں عشق ہے وہاں یا چھری ہے یا آگ ہے۔ ابراہیم نے بھی کہا تھا تیرا عاشق ہوں، اس نے کہا عشق چھری کے بغیر قبول ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جس بندے کو بات سمجھ میں آئی۔ تو اللہ نے حضرت آدم، اب جو بندہ یہ پریشان ہے کہ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ یوسف سے زیادہ حسین ہے، دیکھیں یوسف کا قصہ ہے، اور اس قصے میں یار کوئی بندہ سنبھال لو نا، پتہ جو ہے وہ معذور۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ اچھا، حضرت یوسف کے حسن کی دلیل قرآن۔ آدم کو کیوں حسین کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ، جب میں اسے سجاؤں، جب میں اسے سنواروں، جب سجاؤں۔ یار کوئی انتظامیہ ہے تو کوئی بچہ سنبھالو۔ امام حسین رحم کر، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ حضرت آدم، اللہ کہہ رہے میں سجاؤں، بس میں منزل کے قریب آ رہا ہوں، اسے میں سجاؤں گا، اسے میں سنواروں گا۔ آدم میرا آپ کا سجایا ہوا نہیں، میرا آپ کا سنوارا ہوا نہیں۔ اللہ کیوں سجا رہا ہے، کیوں سنوار رہا ہے؟ اس لیے کہ بے عیب ہو جائے۔ بے عیب بنا کے کیا کرے گا؟ کہا خلیفہ بناؤں گا۔ آپ چپ کر گئے ہیں، اللہ نے قرآن میں فتویٰ دیا خلیفۃ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ یہ اللہ نے قرآن میں آدم کو لکھا، آدم وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ، جب میں اسے سجاؤں، جب میں اسے سنواروں۔ آپ چپ کر گئے ہیں، آپ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے
73 فرقوں میں آپ ہیں جو کسی بھی چوک میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر سکتے ہیں جسے ہم نے خلیفۃ اللہ مانا وہ بے عیب ہے. اور اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے. کوئی دوسرا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علی قرآن جتنا بے عیب. صرف یہ علی والے کہہ سکتے ہیں جسے ہم نے پیر مانا ہے وہ اتنا بے عیب جتنا قرآن. جو چپ کر گیا ہے میرے جذبات نہیں ہے، کائنات کے سلطان نبی. اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے القرآن مالی و علی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اللہ نے سجایا، سنوارا، پڑا رہا، سجا کے سنوار کے اللہ نے آدم کو رکھ دیا. لاکھوں برس پڑا رہا. میرے اللہ بنا جو بے عیب لیا ہے تو کرا سجدہ، جو کرانا ہے کرا. پڑا جو ہوا ہے سارے دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں، قرآن کے قوانین لکھنے ہیں میں نے. آغاز خلقت بشر ہے، آخری کتاب میں میرے قانون آئیں گے. کیا قانون ہے؟ اسے جو رکھا ہوا ہے بت بنا کر تو اس کو سجدہ کرانا ہے یا کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، قانون لکھنے لگا ہوں، بت کو سجدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بت کو، ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوتا. اب یہ قرآن ہے، ہم سجدہ ڈھانچے کو نہیں. سجدہ کسے؟ کہا فیہ من روحی، جب اس میں روح آ جائے. نہیں توجہ فرمائی میری بات. سرکار میں نے تو چاروں طرف اس لیے دیکھنا کہ آپ بیٹھے ہی اس انداز میں کہ میں ہر کسی کو مخاطب کرنا ہے. آپ جو پیچھے سے آنے والے اس کو وہاں سے لے کے بٹھانے تک دیکھتے رہتے ہیں، اتنی دیر وقت ضائع ہوتا ہے. اور میں بڑی آسانی سے آپ کو صرف میں نے خلقت بشر ارادہ دیا ہے اور ترکیب دی ہے. اب عزت بشر کیا ہے کہ اللہ نے کیا کہا؟ ڈھانچے کو سجدہ. سجدہ کسے؟ سجدہ روح کو ہے. یہ قرآن کا قانون ہے. ماشاءاللہ نمازی حضرات تشریف فرمائے، پیشانیوں پہ ریاضت چمک رہی ہے. اللہ قبول فرمائے اور نوجوانوں کو بھی مزید توفیق دے. نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہوں. 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت پڑھو نماز. سجدہ ہوتا ہے. واجب پڑھو یا مستحب پڑھو، نماز میں سجدہ ہے نا. ایک نماز ایسی ہے بھی واجب، پڑھی بھی امام کے پیچھے جاتی ہے، پڑھی بھی صاف بنا کے جاتی ہے، واجب کی نیت سے جاتی ہے. کہتے بھی نماز ہو، اس میں سجدہ نہیں. جو بندہ پریشان ہے نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے تو سجدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے روح نہیں. نہیں توجہ فرمائی میری بات. ہاں کسی سے کوئی دلیل مانگو جا کے کہ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں. قرآن کی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ آگے روح نہیں، آگے بت ہے. اور اللہ کہتا ہے ڈھانچے کو نہیں کرنا. پڑھوائی بھی نماز، سجدہ بھی نہیں کروایا اور ڈھانچے کو نہیں کرنا. کیوں؟ کہا روح کو سجدہ، اس میں روح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سجدہ روح کو ہے. آدم کو سجدہ کرانا ہے، کہا نہیں جب اس میں روح آئے. چپ کر جانے والوں، اس مقام پر مجھے 2 ڈھانچے نظر آئے جو پڑے رہے اور انہیں سجدہ نہیں ہوا. عرش پہ آدم کا پتلا، فرش پہ کعبہ. کوئی علی والا بیٹھا جا کے میرے ساتھ، میں منزل کے قریب آ گیا ہوں. دیکھیں ابراہیم جی مالک میرا گھر بنا. 2 نبیوں نے بنایا، دیواریں بنائیں، چھت بنائے، دروازہ بنائے، چلے گئے. پڑا رہا کعبہ. ادھر اللہ نے آدم بنایا، چہرہ بنایا، جسم بنایا، پیر پنڈلی ہر شے فٹ ہو کے پتلا آدم بیٹھا پڑا رہا. نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ. جس کی رگوں میں لنگر علی کا ہے میرے ساتھ جا کے، نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ. وہ بھی ڈھانچہ، یہ بھی ڈھانچہ. نہ آدم کے پتلے کو سجدہ، نہ کعبے کے ڈھانچے کو سجدہ.
पुतला आदम को सजदा तब हुआ जब पुतला आदम में रूह आदम आ गई, काबे को तब हुआ जब 13 रजब को अली आ गए। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात। अली रूह काबा है। अब पता चला तेरे मेरे बादशाह अली का लक़ब रूह काबा क्यों है। रूह काबा, रूह मैंने जिंदगी, रूह है तो जिंदगी, रूह नहीं तो जिंदगी नहीं, रूह नहीं इसका मतलब अली जिंदगी का नाम। जहां अली वहां जिंदगी, जहां अली नहीं वहां हलाकत। आप चुप कर गए। एक बड़ी शख्सियत ने कहा था आज अली ना होते तो हलाक हो जाता। नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरी बात पर। जहां अली वहां जिंदगी, जिस मजहब में अली वो मजहब जिंदा, जिस अकीदे में अली वो अकीदा जिंदा, जिस मकान में अली वो मकान जिंदा, जिस अदान में अली वो अदान जिंदा, जिस रोजे में अली वो रोजा जिंदा, जिस नमाज में अली वो नमाज जिंदा। अली रूह काबा है और रूह है जिंदगी। खाली ढांचे को सजदा नहीं होता। बंदों ने झगड़ा ही अजीब बना लिया है कि नमाज में आता है कि नहीं आता। मैं कहता तू नमाज की बातें छोड़, काबे को सजदा कर रहा है तो मानना पड़ेगा आज भी अंदर अली मौजूद है। अली जिंदगी का नाम है। जहां अली वहां जिंदगी। गुजारा ही नहीं अली के बगैर। अली है तो निजाम है, अली नहीं तो कुछ भी नहीं। अली रूह है, दीन की रूह, अली इस्लाम की रूह, बल्कि कुल का कुल दीन अली, कुल का कुल ईमान अली। अली जुज नहीं है। अली सिवाय एक जगह के कहीं जुज नहीं, क्योंकि कुरान कहता है बेटा बाप का जुज होता है। अली सिर्फ अबू तालिब का जुज है। बंदे उसके ईमान पे शक करते हैं जिसका जुज ईमान का कुल है। अली जुज नहीं है, अली कुल है। जुज का लफ्ज अली के लिए बना ही नहीं। अली कुल का कुल ईमान, कुल का कुल ईमान। आप चुप कर गए हैं। अबू आदम के मुकाबले पे आने वाला कौन? इब्लीस, शैतान। मुझसे कोई पूछे ना सबसे बड़ा काफिर कौन, तो मैं कहूँगा जी शैतान, और मेरा इल्म ही है। लेकिन कुरान नहीं कहने देता। वो आया है, उसने कहा मैंने सजदा नहीं करना। अल्लाह ये कौन है? कहा वकाना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से एक काफिर है। अल्लाह इतना बड़ा गुनहगार, सिर्फ काफिरों में से काफिर। कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ये तुराब का मुनकर है, इसलिए मैंने कहा ये काफिरों में से है। तो पता तो उसी दिन चल गया ना कि कुल्ले कुफ्र वो होगा जो अबू तुराब का मुनकर होगा। दीन बचाने आया हुसैन, काबे की रूह अली बचाने आया हुसैन। महीना सफ़र का है। मुझे लंबे सफ़र पे अभी थोड़ा सफ़र ज़्यादा है। सिराज साहब से मैंने उनके टाइम 3 से 4 तक था, उन्होंने गुजारिश की थी, हुक्म किया 4 से 5 तक। मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन जितनी हाजिरी हुई थी पढ़ी। सफ़र तवील है, बस दुआ कीजिएगा। कल पता नहीं कितने महीनों के बाद सकीना को बाबा मिला। आम बच्ची नहीं है,
محسن نقوی فرماتے تھے حسین کے قتل کی عینی شاہدہ. اور یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ 7 قدموں پہ کھڑی تھی جب باپ کو خنجر چلا. 7 قدم سے نہیں، بس اتنی دور تھی جتنا شمر کا ہاتھ تھا. تیرا میرا سید خون رو رو کے کہتا تھا مجھے میری موشنا نہیں بھولتی. ابو منظر مدائنی اس نے کہا مولا آپ تو حجت خدا ہے. کون موشنا؟ کہا 4 سال کی میری بہن. ہماری بیٹی یا بہن کی طرف کوئی انگلی کرے نا، اشارہ کرے انگلی سے، بات غیرت پہ آتی ہے، کام قتل تک چلا جاتا ہے. حوصلہ نہیں سید سجاد کا. ابو منظر نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ سید نے 3 دفعہ رو کے کہا شام شام شام. جانتے ہو کیا کہہ کے روتا تھا تیرا میرا بادشاہ؟ سید یہ کہہ کے روتا تھا زندان شام، بازار شام، دربار شام. ابو منظر کہتے مولا کون سا دکھ نہیں بھولتا. امام فرماتے ہیں 4-5 مصیبتیں ایسی میرے ذہن سے نکلتی، جب یاد آتی میری آنکھوں سے خون آتا. مولا کون سی؟ کوئی اس کی طرف نہیں توجہ، اپنا گریہ نہ ہو جاتا، میری آواز تب تک آئی. مولا کون سی مصیبتیں؟ کا ابو منظر سن سکتا ہے تو پہلی سن. جب کربلا سے شام سفر شروع ہوا ہے، پتھریلا ریتیلا گرمی کا سفر کا، جہاں چھاؤں آتی نا ظالم اپنے تھوڑے چھاؤں میں باندھتے. ہم اہل بیت محمد کو دھوپ میں بٹھاتے، اور ابو منظر پورے سفر میں 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے مقام آئے ان کے جانور چھاؤں میں ہوتے تھے. ابو منظر مولا تکلیف کیا ہے؟ اس بات میں کیا تکلیف ہوئی؟ کہا ایک دن سارے چھاؤں میں تھے، ہم دھوپ میں بیٹھے تھے، میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے آ کے کہا سجاد زمین بڑی گرم ہے، میرے تلوے جلتے ہیں. سجاد میرے پیروں کی تلیاں جلتی ہیں، اگر تو کہے وہ سامنے ایک جھاڑی ہے چھاؤں میں بیٹھ جاؤں، میں اس کی چھاؤں میں. سید سجاد کہتے ہیں میں نے کہا سکینہ اگر کوئی بیٹھنے دیتا ہے، اب اس سے زیادہ لفظ سخت نہیں کہہ سکتا، اشارہ سمجھنا. کہ میری بہن ابھی چھاؤں میں بیٹھی تھی، اللہ جانے شمر نے دیکھ لیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، ادھر آیا جہاں میری بہن تھی، بس اتنی آواز آتی تھی کس کی اجازت سے بیٹھی ہے. چوتھا تازیانہ لگا، میری بہن میرے قریب آ کے کہتی سجاد اس سے کہ پشت پہ مار لے، منہ پہ نہ مارے. سجاد میرے منہ پہ لوہے کے تازیانے مارتا ہے. ابو منظر کاش میں نے اپنی بہن کو چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے نہ کہا. بس یا علم اللہ